السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. بزرگان ملت، معزز سامعین، برادران ملت اسلامیہ، حاضرین و ناظرین و شاہدین، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. تم ان تؤدوا الامانات، امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، دے دو. ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس بالعدل، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا، امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے جو امانت کا جو حکم دیا ہے، شریعت کے جتنے احکام ہیں اس میں بیان کر دیے، جتنے احکام ہوتا تمام شامل ہیں امانت. اب اس کی پوری وضاحت تو نہیں کی جا سکتی، کم وقت میں اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کروں. اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو دو قسموں میں بنتی ہے. ایک، اللہ نے جو ہمیں امانتیں دی، جس انداز میں دیا، جیسے دیا، اسی طرح، اور جس مقصد کے لیے دیا اسی طرح ادا کرنے کا نام امانت ہے. ایک وہ ہے کہ بندے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہم پر بھروسہ کر کے امانتیں لا کر رکھتے ہیں تو من وعن جیسے ہے ویسے ہی دے دینا. یہ دو صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت کو ہم سمجھیں تاکہ آسانی سے آپ کو بات واضح ہو جائے. ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات، امانتیں جو تمہیں دی اللہ تعالیٰ نے، کیا امانت ہے؟
ہم اگر غور کریں، اپنی ذات میں غور کریں، اپنی خود کی ذات میں اگر غور کریں، سر سے لے کر پیر تک ہر عضو ہمارا اللہ کی ایک امانت ہے. ہر عضو، سر سے لے کر پیر تک، اور اس کا ایک مقصد ہے. اللہ نے جب ہمیں دیا ہے تو اللہ نے کہا قرآنی آیات کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، احادیث شریفہ کے ذریعے اللہ نے کہا یہ جو دیا ہوں اس کا استعمال اس طرح کرنا، یہ امانت ہے. سر کے اندر ایک دماغ ہے، وہ ایک امانت ہے. قلب ہے، وہ ایک امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. آنکھ ہے، اللہ کی امانت ہے. زبان ہے، اللہ کی امانت ہے. ہاتھ ہے، اللہ کی امانت ہے. پیٹ ہے، اللہ کی امانت ہے. قدم ہے، اللہ کی امانتیں ہیں. اب سر کے اندر جو دماغ، عقل اللہ نے جو دی ہے، عقل کو صحیح استعمال کرنے کا نام عقل سلیم قرآن کریم میں بیان کیا. اگر ہم جو شریعت کے مطابق اس کو استعمال کر رہے ہیں، غلط خیالات نہیں لاتے، غلط سوچ نہیں رکھتے، غلط فکر اپنے اندر داخل نہیں کرتے، صحیح فکر ہمارے اندر آ جاتی ہے، حق کو سوچتے ہیں، حق کو ادا کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم امانت ادا کر رہے ہیں عقل کے ذریعے. آنکھ اللہ نے بڑی نعمت عطا کی، بہترین نعمت عطا کی. یہ آنکھ جانتے ہو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی نابینا مسلمان ہوتا ہے آنکھ نہیں دیتا، اللہ نے کسی مسلمان سے آنکھ لے لے، آنکھ نہ ملے اس کو، وہ نعمت نہ ملے، تو اللہ فرماتا ہے، میرے نبی کے زبان اقدس سے فرماتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، جسے یہ نعمت، جس کی یہ نعمت، آنکھوں کی نعمت جب میں چھین لیتا ہوں تو اس کا عوض میں جنت دے دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں جنت دیتا ہوں. یہ نعمت اس کو دیا ہے. یہ جو نعمت اللہ نے دی آنکھ کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، اگر وہ نہ دے تو اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے جنت دے دیتا ہوں. زبان یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے مجھے کہ میں غلط استعمال نہیں کروں گا، نہ زبان نہ شرمگاہ، تو میں بھی اسے گارنٹی دیتا ہوں جنت کی، سیدھا تو جنت میں چلا جائے گا. تو جب اپنی زبان کو اللہ نے نعمت تجھے دیا ہے، وہ نعمت کا حق ادا کر دیا، تو اب اپنی زبان کا حق و نعمت کا ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں، تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اعمال اپنی جگہ، نمازیں اپنی جگہ، اور دیگر اعمال اپنی جگہ، میں گارنٹی دیتا ہوں زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر دے. ہاتھ دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی ایک نعمت ہے. ہاتھ کا استعمال غلط طریقے سے استعمال ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، دیگر مسلمان اس کے ہاتھ سے، زبان سے محفوظ رہے، یا کہ اس کا امانت ہم ادا کر رہے ہیں. زبان اور ہاتھ سے ہمارا مسلمان بھائی محفوظ رہے تو سمجھ لو کہ ہم یہاں پر امانت ادا کر رہے ہیں. زبان کا بھی اور ہاتھ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. پیٹ یہ بھی اللہ کی امانت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لقمہ اگر تمہارے بطن کے اندر حرام کا جاتا ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے تمہیں، امانت ایسے حرام کا نہ ڈالنا، حلال غذا کھاتے رہنا، حلال غذا کھاتے رہنا. اگر تم حلال غذا کھاتے رہو گے تو یہ امانت کا حق ادا کر رہے، حرام کی طرف جاؤ گے تو سمجھ لو کہ تم ایک لقمہ حرام کا ڈال رہے ہو تو جہنم یعنی آگ کا ڈلہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو. تو ہر عضو ہمارے پاس اللہ نے نعمت رکھی ہے، ہر عضو، اگر اس کا ہم حق ادا کر رہے ہیں
اس کا حق ہم ادا کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے لیے اللہ نے جنت دے دی، ساری نعمتیں دے دی۔ اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، امانت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اس طرح عبادتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ایک صورت ہے۔ دوسری صورت کیا صورت ہے آپ کو بتاؤں؟ یہ تو ہم اللہ کا حق اللہ نے جو ہم کو نعمت دی وہ ادا کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے بندے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، بندے ہم پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں اور دیگر چیزیں ہوتے ہیں، بھروسہ کر کے امانتیں ہم پر لا کر رکھ دیتے ہیں، ہمارے پاس پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ان کی امانتوں کو ادا کر دیں، ہم ان کا حق ادا کر دیں۔ یہ ایک دوسری صورت ہے، یہ صورت دوسری ہو گئی۔ بندے لا کر رکھ دیتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ جس کے پاس امانت ہے وہ مومن ہے، جو امانت کا حق ادا کرتا ہے وہ مومن ہے، جو امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا، جس کے لیے امانت نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں منافق کی علامت بیان کرتے ہوئے، کہیں فرمایا 3 چیزیں منافق کی علامت ہے، کہیں فرمایا 4 چیزیں منافق کی علامت ہے۔ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان، اور اذا حدث کذب، جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، واذا وعد خالف، جب وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں، بلکہ 4تھی چیز بھی آپ نے بیان فرمائی، 3 چیزیں منافق کی نشانی ہے۔ تو امانت ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے، اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ ہمارے لیے بڑی سخت سزا، بڑی سخت وعید ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک جنگ کے اندر، ایک مرحلے میں، جنگ میں ہوا یہ آزاد کردہ غلام تھے یا غلام تھے مسلمانوں کے ساتھ آئے، بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، جہاد میں شریک رہے، مسلمانوں کی حمایت میں تھے، اسلام کا دم بھرنے والے تھے۔ غور کرو آپ، اسلام کا دم بھرنے والے۔ ہوا یہ جنگ کے میدان میں تیر آئی اور لگ گئی، تاب نہ لا سکے، خون بہتا گیا، روح پرواز ہو گئی۔ صحابہ نے منظر دیکھا تو کہا، گواہی دیتے ہوئے کہا، نگاہوں سے دیکھا انہوں نے، میدان جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، میدان جنگ میں انہیں موت آئی ہے، میدان جنگ میں دنیا سے پرواز کر چکے ہیں، میدان جنگ میں معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا، کیا خوش نصیب ہے یہ، جنتی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، آگ میں جل رہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے ساتھ آئے مسلمان ہیں، ان کی اسلام کی گواہی ہم دیتے ہیں اور موت کی گواہی ہم دیتے ہیں، میدان جنگ میں شہید ہونے کی گواہی ہم دیتے ہیں، مگر آقا فرماتے ہیں، یہ آقا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا وہ آقا ہیں، وہ آقا ہیں، اللہ نے انہیں علم غیب عطا فرمایا، غیب کی بات میدان جہاد میں ہے، شہادت کا جام ہم کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں، آقا نے فرمایا نہیں یہ چل رہے ہیں۔ سبب پوچھا، صحابہ نے پوچھا وجہ کیا؟ آقا نے فرمایا ان کے سامان کی تلاشی لی جائے، سامان کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے اندر سے
जूते का जो तस्मा होता उम्दा किस्म का वो निकला, माल गनीमत तकसीम करने से पहले उन्होंने अपने माल में रख लिया था। तो ये अमानत है माल गनीमत, हर एक की जो जिहाद में आए हैं उससे पहले उन्होंने रख लिया। तो ये चीज, ये सामान उन्हें जहन्नम में ले जा रहा है, सामान उन्हें जहन्नम में ले जा रहा है। याद रखो ऐ मुसलमानों, आज हम देख रहे हैं अगर कोई महल्ले का पहलवान होता है, ताकतवर होता है तो क्या करता है, जुल्म करते हुए अपने गरीब से माल छीन लेता है। कोई अगर हमारे पास अमानतें लाकर रखे उसे लूट लेता है। जानते हो हकीकत अगर अमानत की जानना है, इस्लाम जो अमानत के बारे में बयान करता है, जरा गौर करो। मैं आपको वाकया बयान करना चाहता हूं। हिजरत का वाकया एक अलग अंदाज में हम पेश करते हैं। सारे मुशरिकीन, सारे कुफ्फार, मेरे नबी के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, इतने दुश्मन हो गए थे कि हुजूर को शहीद करना चाहते थे, सहाबा को शहीद करना चाहते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया हिजरत करो, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाओ, हिजरत करो। हिजरत तो कर रहे हैं। सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, बुलाकर फरमाया, क्या फरमाते हैं सुनो। फरमाते हैं कुछ लोग मेरे पास अमानतें रखे थे। गौर करो, गौर तलब बात है। ये कौन सा मौका है? ये मौका जान बचाने का है। ये मौका जान बचाने का, जान की हिफाजत का मौका। ये तो सारे के सारे दुश्मन हैं। आए जितने भी हैं सारे के सारे मक्का के दुश्मन हैं। ये दरपे हैं मुसलमानों को शहीद करने के, ये दरपे है मेरे नबी को शहादत का जाम पिलाने के, ये दरपे है इस्लाम की मुखालिफत करने के। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जा तो रहा हूं, ऐ अली सुन लो, ऐ अली सुन लो, कुछ अमानतें मेरे पास लोगों ने रखी थी, वो तुम कल अदा करना। जरा गौर करो, सैयदना अली मुर्तजा को अकेले छोड़ कर जा रहे हैं। सैयदना अली मुर्तजा को अकेले छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? वजह क्या है? सबब क्या है? अकेले हैं, यहाँ कोई मुसलमान हमदर्दी के लिए आने वाला नहीं है, दिफा में आने वाला नहीं है, हिफाजत करने वाला नहीं है, इसलिए छोड़ कर जा रहे हैं। मेरे पास कुछ लोग अमानतें रखे हैं, हर एक की अमानत अलग अलग अदा करना, फिर तुम चले आना। अमानत की कितनी अहमियत है अल्लाह के रसूल ने यह बतला दिया। देखो, जान की परवाह न करना, इस्लाम तुम्हें तालीम देता है कि तुम्हारे पास कोई अमानत रखे तो अमानत हक के साथ अदा करना। हम दूसरे पहलू पर देखते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अमानत को अदा करके निकल के आते हैं। मामूली बात नहीं, इस्लाम मुझसे सिखारा है। आज हम रास्ता इख्तियार करते हैं, किधर से भी माल आ जाए, कहीं से भी माल आ जाए, किसका भी माल आ जाए। नहीं मेरे भाइयों, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा जुर्म है अमानत। अमानत एक हमारे पास अगर हमारी जिंदगी में कोई रखा है, यहाँ तो अच्छी चंद दिन की चांदनी, फिर उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा, दुनिया में अंधेरा, फिर आखिरत में अंधेरा न बनाओ। याद रखो, ये बहुत अहम बात आपको बता रहा हूँ। अगर हम इस तरह गफलत और काहिली करेंगे तो हमारे लिए बड़ा नुकसान है। एक वाकया इसी ज़िमन में सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, सुन लीजिए। अमानत, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास बिल अद्ल, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। ये भी अमानत है हाकिम पर। कोई अगर हाकिम है तो इंसाफ के साथ। हमारे पास कैसा होता मालूम, इन्हें मेरा आदमी है, इसके मुआफ़क़ गवाही दे दो, इसके मुआफ़क़। मैंने कई मुकामात पर देखा है, बहुत मुकामात पर मैंने देखा है, तलाक के मसाइल हो, खुला के मकान हो, मकान के मकाइल हो, फैसला करने वाला देखा कि ये मेरा आदमी है, कर देता है। फैसला करने वाला देखता है ये मेरा आदमी है, इनके मुआफ़क़ कर दो। इस तरह ये हमारा हाल है, इस तरह हमारी कैफियत है। तो सुन लो, आपको मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर, अमीरुल मोमिनीन है,
امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا جو پانی جو اوپر سے برستا ہے مسجد نبوی میں آ رہا ہے، پرنالا جس کو کہتے ہیں نا، مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے. دیکھا انصاف تو کرنا ہے سب کے ساتھ. حضرت عباس حضور کے چچا ہے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، کیا ان کو چھوٹ دے دی جائے؟ چھوٹ دے دی جائے؟ نہیں. تو انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہ پرنالا فوراً نکال دیا. اب ذرا غور کرو، مسئلے کو ذرا غور کرو. نکال تو دے دیا، قربان جائے صحابہ کے عمل پر، ان کی فکر پر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پرنالے کو نکالتے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب آئے، دیکھا پرنالا نکل گیا ہے. کسی کی ہمت نہیں پرنالا نکالنے کی، کیونکہ حضور کے چچا کا پرنالا ہے. وہ مسجد نبوی میں اس کا پانی آ رہا ہے. مکانات چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد نبوی سے متصل تھے، صحن میں آ رہا ہے. تو انہوں نے اپنا انصاف کر دیا. قرآن کے مطابق حضرت عمر نے انصاف تو کر دیا. اب ذرا غور کرو، حضرت عباس آئے، کس نے نکالا؟ سوال کیا کس نے نکالا؟ عمر نے نکالا، امیر المومنین نے نکالا. ہمیں رکے، کہا فوراً امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. تم نے جو معاملہ کیا ٹھیک کیا، مگر میں نے جو لگایا تھا میں اپنی مرضی سے نہیں لگایا تھا، اللہ کے رسول کے حکم سے لگایا تھا. حضرت عمر تھرا گئے. انصاف تو کر دیا مگر معاملہ کچھ عجیب ہے. آقا کا حکم، حضور کا حکم، حضور کی اجازت سے اب کیا کیا جائے؟ حیران ہو گئے. اب فوراً انہوں نے کیا کیا جانتے ہو؟ چلو عباس، مسجد نبوی چلو، مسجد تمہارے مکان چلو. گھر کے پاس آئے، لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں آج میں اس کا حق ادا کرتا ہوں، میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. وہ جھک گئے، جھک کر کہنے لگے میرے پیٹھ پر اپنا پیر رکھو، پیر رکھ کر وہ پرنالا لگاؤ، کیونکہ آقا نے حکم دیا تھا، میں نے نکالا، اس کا کفارہ یہی ہے. تو غور کرو، انصاف کرنے والے انصاف تو کر دیے، ادھر کا معاملہ کچھ اور ہے. بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں. امانتوں کو میرے بھائیوں ادا کرو. میں دیکھ رہا ہوں مال اگر آ گیا، پیسہ دیکھے تو نیت ایسی خراب ہو جاتی، بس مت پوچھو. امانتوں کو ادا کرو. بہت سارے کیسز ہمارے پاس آ رہے ہیں، مل صاحبوں نے پیسے لیا، دیتا نہیں. کہاں دیتا انہیں؟ پیسے لیا، آج تک فون اٹھاتا ہی نہیں. پیسے لیا، جھوٹ بولتے رہتا ہے. یہ ہمارے معاملات چل رہے ہیں. میں آپ بتاؤ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت. ایک جملہ ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس شخص کا جس کے پاس امانتیں نہیں. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں.